نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم سب کے لیے ایک یادگار موقع ہے کہ اس وقت ہم اس مختصر سی نشست میں شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے تھوڑی دیر بات کریں گے. آج 5 دسمبر ہے اور یہی تاریخ تھی 1957 میں اسی دن حضرت رحمت اللہ علیہ کا سانحہ وفات پیش آیا تھا. ظہر بعد ہی انتقال ہو گیا تھا اور رات میں 12:30 بجے تدفین عمل میں آئی تھی. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں یہ مناسب خیال کیا گیا کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے حالات، افکار، ان کی داستان عظیمت سے نئی نسل کو بھی روشناس کرایا جائے اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں افکار مدنی کی معنویت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے ان سے روشنی حاصل کر کے مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان اصحاب عظیمت علماء میں ہیں جنہوں نے تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں. حضرت کی پیدائش 19 شوال 1296 ہجری مطابق 16 اکتوبر 1879 عیسوی میں اناؤ اتر پردیش میں ہوئی. والد محترم وہیں ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، ورنہ آپ کا جو اصل وطن ہے وہ موضع الہ داد پور ٹانڈا فیض آباد ہے اور بعد میں آپ کے والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تھا یہاں، اس لیے آپ نے جو عقل و شعور کی آنکھیں کھولی ہیں تو وہ ٹانڈے میں ہی. والد گرامی کا
اس میں گرامی ہیں سید حبیب اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتً واسعہ۔ والد صاحب بھی بہت ہی متدین، علماء نواز اور بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص ارادت کا تعلق تھا اور انہوں نے آپ کو اجازت بھی دے رکھی تھی۔ تو اس طرح ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی جہاں علم کا، دین کا، سنت کا اور بزرگوں سے محبت کا شہرا تھا۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے۔ اس طرح آپ سید ہیں، سید زادے ہیں۔ آپ کے جد امجد سید نور الحق وہ یہاں تشریف لائے تھے اور انہی کے اولاد میں آپ شامل ہیں۔ والد صاحب نے آپ کو اپنے بھائیوں کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم کے بعد، جو والد صاحب کے یہاں ہی ہوئی اور والدہ کا بھی بڑا اہم حصہ رہا، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ گھر میں والدین اگر تعلیم یافتہ ہوں، دین سے محبت اور تعلق رکھنے والے ہوں، تو بچے کی تربیت میں بہت ہی معاونت بھی ہوتی ہے اور اس کا خاص دینی مزاج تشکیل دینے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ چنانچہ والدہ نے بھی آپ کو پڑھایا اور والد صاحب کی بھی زیر نگرانی آپ پڑھتے رہے، آپ نے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1309 ہجری میں والد صاحب نے آپ کو دارالعلوم دیوبند بھیج دیا۔ یہاں پہلے سے ہی آپ کے بھائی، بڑے بھائی موجود تھے، حضرت مولانا سید محمد صدیق صاحب۔ آپ کے کل 4 بھائی ہیں، یعنی 4 بھائی ہیں آپ کل۔ تو ان میں سے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب پہلے سے یہاں موجود تھے، تو ان کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم بھیج دیا گیا۔ اور بھائی صاحب کا چونکہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خاص تعلق تھا، اس لیے ایک مجلس میں حضرت شیخ الہند سے گزارش کی کہ آپ بسم اللہ کرا دیں، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور اشارے پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے آپ کی کتاب کا آغاز کیا۔ اس طرح دارالعلوم میں آپ کی تعلیم شروع ہو گئی۔ ابتدائی کتابوں سے گلستان جیسی جو ابتدائی کتابیں، وہاں سے لے کر آپ نے نہائی کتابوں تک یہاں سے کسب علم کیا، اور جلیل القدر اساتذہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، جو بڑے ادیب اور بڑے کامل اور فاضل شخص تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی، حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی رحمہم اللہ، یہ سب حضرات وہ ہیں جو آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ 6.5 سال اور 7 سال میں ہی آپ نے یہاں جو تعلیم کا مرحلہ تھا اس کو مکمل کر لیا، اور کچھ فنون کی کتابیں آپ پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے والد گرامی قدر نے مدینہ منورہ ہجرت کی ٹھان لی۔ چنانچہ 12 افراد پر مشتمل آپ کے افراد خاندان کا یہ قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوا، اور آپ بھی اپنے والد صاحب کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ فنون کی کتابیں جو رہ گئی تھیں وہ وہاں مدینہ منورہ پہنچ کر شیخ آفندی تھے، ان کے پاس ان کتابوں کی تکمیل کی، اور اس طرح وہیں
آپ مقیم ہو گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ نصیحت کی تھی کہ جہاں بھی رہو کتابوں سے اپنا تعلق رکھو اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، خواہ چند ہی طلبہ دستیاب ہوں، چنانچہ آپ نے وہاں بھی یہ سلسلہ شروع فرما دیا۔ اس وقت حرم نبوی میں اعزازی طور پر مختلف دیار سے تعلق رکھنے والے علماء کے دروس ہوا کرتے تھے، چنانچہ آپ کے بھی دروس کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا محبوبیت اور مقبولیت عطا کی، اور درس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ مشرق وسطیٰ، افریقہ، چین، الجزائر اور دور دراز ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء آپ سے استفادہ کرنے لگے۔ چنانچہ بہت اہم شخصیات جیسے عبدالحفیظ کردی، احمد بساطی جو اس وقت مدینہ کی بلدیہ کے چیئرمین تھے، محمود عبد الجواد، اور ایسے ہی مشہور الجزائری عالم بشیر ابراہیمی رحمہ اللہ، یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس دوران حرم نبوی میں آپ سے استفادہ کیا، اور اس طرح آپ کے افادے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ہندوستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت آزادی کی تحریک نے زور پکڑ لیا تھا، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کاروان ملت اسلامیہ کے ہند میں قافلہ سالار تھے، اور آپ بڑی منصوبہ بندی اور خاموشی کے ساتھ ایک تحریک برپا کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آپ نے بلاد عرب کا سفر بھی کیا، تو حضرت مدنی علی رحمہ اپنے استاذ کے ساتھ نیازمندانہ تعلقات کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے، اور پھر جب شریف مکہ کے ایما پر اور یہاں سے ہندوستان سے جو رپورٹ گئی تھی اس کی وجہ سے وہاں کی پولیس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا، تو حضرت مدنی علی رحمہ نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ اپنے استاد کے ساتھ رہیں اور ان کی خدمت کر سکیں، اور اس طرح 1916 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے مالٹا پہنچا دیے گئے۔ مالٹا میں آپ نے 10 ماہ میں قرآن کریم بھی حفظ کر لیا، اور پھر جب 8 جون 1920 عیسوی میں 3 برس 7 ماہ کی قید کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہا کیے گئے، تو ان کے ساتھ آپ بھی ہندوستان تشریف لائے، اور پہلے سلہٹ میں تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد 1346 ہجری میں خود دارالعلوم دیوبند میں صدارت کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے یہاں مسند صدارت کو بھی زینت بخشی، اور بخاری شریف کے اسباق بھی آپ ہی سے متعلق رہے، اور بہت ہی خاص ساتھ اور نیا عظمت کے ساتھ آپ نے حدیث شریف کی امہات الکتب کا درس دیا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر احوال زندگی بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ہی چند ماہ کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہے خاص کر سوچنے کی ہے کہ بیک وقت
کئی محاذ پر مسلسل سرگرم عمل ہیں اور کامیابی کے ساتھ ہر شعبے کے تقاضوں کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ اپنی توفیق خاص سے ان کو یہ ملکہ اور یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ شیخ الاسلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بیک وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین بھی ہیں، درس اور تقریر و تحریر کے اعتبار سے بھی ممتاز ہیں، دوسری طرف تصوف و سلوک کے امام ہیں، آپ کے مریدین اور مسترشدین کا ایک وسیع حلقہ ہے، ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کے خطوط کے جوابات دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی میں پوری سرگرمی کے ساتھ تنتہی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، ملک کے طول و عرض کا دورہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مستقبل کیسے تابناک رہے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب زندگی ہے، اور ہر محاذ پہ اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، وہ موفق من اللہ تھے، اللہ رب العزت نے اپنے توفیق خاص سے ان سے یہ کام لیا۔ اور اس وقت کے جو حالات تھے، آزادی میں اپنے استاد کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے استاد کے مشن کو آگے لے کر بڑھتے رہے، اور پھر 1947 میں آزادی کا نیا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ لیکن اس دوران شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی جو جد و جہد ہے، جو زندگی ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے حالات میں ملت اسلامیہ کے لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات اور ان کی زندگی کے نقوش یقیناً مشعل راہ ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ ہی کے لیے تڑپتے رہے، گھلتے رہے، اور ملت ہی کی خاطر انہوں نے گالیاں بھی سنی، بلکہ کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن صرف اسلامیہ نے ہند کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ وہ ایسی تن آسانی کو پسند نہیں کرتے تھے، ورنہ ان کے لیے بھی بہت سے مواقع تھے کہ وہ بہت آسانی سے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ ہو جاتے، تو اس وقت بھی بہت حد تک انہیں سکون مل جاتا۔ مخالفتوں کا جو طوفان تھا اس کا رخ مڑ جاتا، لیکن نہیں، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ ہی ہجرت کر کے تشریف لے جاتے، وہاں آپ کا پورا خانوادہ آباد تھا، آپ کے بھائی بہت اچھے عہدے پر وہاں موجود تھے اور باحیثیت لوگوں میں تھے، وہاں بھی جا سکتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پہ حضرت مولانا سید احمد صاحب جو آپ کے برادر گرامی قدر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ہندوستان میں بھی اس وقت بہت ہی ناگفتہ حالات تھے، اور مدینہ منورہ وغیرہ ہر جگہ حالات خراب تھے، تو حضرت سید احمد صاحب انہوں نے مدینہ منورہ میں ہی اپنی سرگرمیاں شروع کر رکھی۔ فرمایا حضرت مدنی علیہ الرحمہ سے کہ آپ حضرات ہندوستان میں مزے اڑا رہے ہیں اور یہاں اسلام کا مرکز خطرے میں ہے۔ تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے بہت سکون کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، ہم ہندوستان میں بیٹھ کر اسی مرکز کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو یہ مرکز بھی آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے اس فرمان کے صرف 12 سال کے بعد جیسے ہی ہندوستان میں آزادی کا اعلان ہوتا ہے، برطانیہ کی حکومت نے بہت سے مقامات سے اپنے قبضے کو ختم کر دیا، اور بہت تیزی کے ساتھ دور اور نزدیک کے ممالک آزاد ہونے لگے۔ یہ حضرت سید احمد صاحب جو تھے،
حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے برادر گرامی قدر، یہ بھی بڑے ذی علم تھے، دارالعلوم کے ہی پڑھے ہوئے تھے اور حضرت سے بہت تعلق بھی تھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ کی بنیاد ڈالی اور بڑے بڑے علماء اور ادباء کو ان کے سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں رہے اور نامساعد حالات کا انہوں نے سامنا کیا۔ آپ حضرت کی زندگی کو اگر چاہیں تو 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1920 سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سیاست پر ایک طاقتور اور مرکزی شخصیت کی حیثیت سے نمودار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے 16-17 سال ظاہر ہے کہ حرم نبوی میں آپ کے دروس ہوتے رہے، لیکن ہندوستان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب واپسی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک نیا رخ آپ کا لوگوں کے سامنے آیا اور آپ کی قائدانہ صلاحیت، آپ کی جرأت، آپ کی عزیمت، آپ کے صبر، آپ کے ثبات اور العزمی کی نئی داستان لوگوں نے سننی شروع کی اور اس کے عملی مظاہرے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو ایک تو زندگی کا جو دور ہے وہ ہے 1920 سے 1937 تک۔ اس دوران حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرف سے مسلمانوں کے ہر حلقے کی طرف سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا رہا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ ذاتی صلاحیتیں تھیں ہی اور کمالات کے مالک تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے جانشین تھے۔ وہ ایشیا کی عظیم علمی دانشگاہ اور ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔ اس اعتبار سے وہ پورے ملت اسلامیہ کے مقتدا تھے، اس لیے لوگوں نے اپنی آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا اور بہت ہی عزت اور احترام کا ماحول تھا۔ اور اس دوران آپ پوری قوت کے ساتھ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے اور انگریزوں کے خلاف رہائی ترک موالات کی جو تحریک چلی اس میں آپ نے اس دوران حصہ لیا۔ چنانچہ 19 ستمبر 1921 میں کراچی میں جج کے سامنے آپ نے وہ بیان دیا جو بہت مشہور ہے اور جس میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے قدموں میں گر گئے تھے۔ آپ کی جرأت اور عظیمت کو انہوں نے سلام عظمت پیش کیا تھا، چونکہ آپ نے بھی یہ حرمت کا فتویٰ دے رکھا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے کراچی میں کمرہ عدالت میں پوچھا، ملزم حسین احمد کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کا انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مدنی علی الرحمہ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے اور اسلام سے غداری ہے۔ انگریز جج پہلو بدل کر بہت سخت لہجے میں اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی علی الرحمہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے بغل میں دبا ہوا کپڑا انگریز جج کی میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ جج صاحب سزا معلوم تھی، اس لیے یہ کفن اپنے ساتھ دیوبند سے ساتھ لایا ہوں تاکہ جب تختہ دار پہ لٹکایا جائے تو مجھے انگریزوں کے لباس میں نہیں بلکہ اپنے اسی صاف ستھرے سادے لباس میں دفن کیا جائے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بھی اسی دوران پیش آیا اور اس کے علاوہ اور بھی قید و بند کی صعوبتوں سے آپ کو گزرنا پڑا اور آپ تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ 1937 تک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ 1937 سے 1947 تک کا ہے۔ یہ دور بہت ہی صبر آزما حالات سے پر ہے اور اس دور کی کہانی سننے اور سنانے کے لیے پتھر کا جگر چاہیے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب انگریز کے اقتدار کا سورج ہندوستان میں بہت جلد غروب ہو جائے گا۔ اس دوران مسلم لیگ نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ ایک الگ مسلم ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا تھا
اور ایک ایسا ماحول قائم کر دیا تھا کہ نوجوانوں میں بھی ایک آگ سی لگ گئی تھی، اور وہ بس پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کے بس صرف نعرے لگا رہے تھے، اور اس طرح کے نعرے لگا کر اسلام کے اس سپاہی، محافظ اور بے لوث خادم کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ سنانا اور سننا سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیگیوں نے اس دوران آپ کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر ڈالا، گالیاں دیں، پتھر برسائے، جان لیوا حملے کیے۔ سید پور بنگال میں بیک وقت تقریباً 1000 آدمی جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے آپ پر، اور آپ جس ٹرین سے اترے تھے وہاں پر حملہ آور ہوئے۔ ایسے ہی بھاگلپور میں، امرتسر میں اور بھی کئی مقامات پر باضابطہ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اذیت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا، ہندوؤں کا نمائندہ کہا گیا، اور یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو بہت ہی ثبات قدمی کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور نہ ہی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے کبھی آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے۔ تو یہ جو موقع ہے، یہ موقع بہت اہم ہے، اور اس عرصے میں آپ کو بہت زیادہ اذیتوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس دوران بھی آپ نے امت کی جس طرح رہنمائی کی ہے اور متحدہ قومیت کی بات کو جس طرح آپ نے دلائل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس موقف کو پیش کیا، وہ خاص کر مسلمانان ہند کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک الگ اسٹیٹ بنا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھا، اور اس سے اگر چند کروڑ یا چند لاکھ مسلمان اس الگ اسٹیٹ میں جا کر بس جاتے تو یہاں باقی ماندہ مسلمانوں کا کیا ہوتا؟ اس لیے آپ نے پوری قوت کے ساتھ اس تجویز کی مخالفت کی، اور مسلمانوں کو اور ملت کو یہ سمجھایا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں اور مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، اس لیے اس تجویز کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ظاہر ہے اسی کی وجہ سے آپ کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر دلی کے صدر بازار میں آپ نے جب ایک پروگرام میں یہ کہا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، تو اس کو سباق و سیاق سے ہٹا کر الگ انداز سے الامان نے، اور اس کے بعد پھر اخبار زمیندار نے الگ عناوین قائم کر کے دوسرا رخ دیتے ہوئے اس کو پیش کیا، جس کی وجہ سے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے خلاف طنزیہ اشعار بھی کہے۔ بعد میں جب ان کو صحیح صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ان اشعار سے رجوع بھی کیا اور اپنی بات واپس لی۔ تو بہرحال یہ جو دور ہے یہ بہت زیادہ آزمائش کا دور ہے، لیکن اس دور میں حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے جو تجویز رکھی تھی وہ یہی تھی کہ اس طرح یہاں کے مسلمانوں کو بے دست و پا چھوڑ کر الگ اسٹیٹ لے کر ہم کیا حاصل کر پائیں گے، بلکہ یہی برادران وطن کے ساتھ اور ان کی شراکت کے ساتھ یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کی کوشش کی جائے، اور اپنے حقوق کے ساتھ زندہ رہنے کی عملی جد و جہد کی جائے۔ اور اس سے پہلے شروع میں آپ اس کو مدلل کر چکے تھے۔ میثاق مدینہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کا یہودیوں کے ساتھ اور وہاں کے دوسرے قبائل کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کے لیے، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے احوال کے تناظر میں بہت ہی زبردست قابل تقلید چیز ہے۔ اس کو آپ نے پیش نظر رکھا، اور اس طرح اس نظریے پر آپ کاربند رہے، اور بعد میں حالات نے بھی
یہ ثابت کیا اور دکھایا کہ آپ نے اس وقت جو فیصلہ کیا بہت مفید اور نافع ثابت ہوا، اور جو مسلمان یہاں رہ گئے تھے آپ کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملا، اور مسلمانوں کے دین اور ایمان سے جڑی ہوئی بہت سی چیزوں کے تحفظ کا سامان فراہم ہوا۔ تو بہرحال 1937 سے 1947 تک کا جو عرصہ ہے یہ بہت ہی زیادہ صبر آزما حالات کا عرصہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے انگریزوں نے آپ کے خلاف بہت ہی قید و بند کی صعوبتوں کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اس سے زیادہ یہ جو اس دوران جو تکلیف پہنچی یہ اپنوں کے ہاتھوں تکلیف تھی، اور یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی اذیتیں آپ کو دی گئیں، لیکن پھر بھی آپ نے سب کو برداشت کیا۔ اس کے بعد تیسرا جو دور ہے وہ 1947 سے 1957 تک کا یہ دور ہے۔ ظاہر ہے کہ آزادی کا سورج طلوع ہو گیا تھا، لیکن جن مقاصد کے ساتھ آپ نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا وہ پوری طرح خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ملک کا بٹوارا ہو گیا، ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور پھر اس ملک میں جو طاقت رہ گئی اس کو فرقہ پرستوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان حالات کو بھی آپ نے بچشم خود آپ نے ان کا مشاہدہ کیا اور دیکھا، اور ان حالات میں بھی آپ نے مسلمانوں کو صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اس ملک میں جینے کا سبق دیا ہے۔ آپ کی کسی بھی تقریر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں میں نا امیدی پھیلے یا یہ کہ ان میں بزدلی آئے، نہیں، ہمیشہ آپ نے جرأت کا سبق دیا، شجاعت کا سبق دیا ہے، بصیرت کا سبق دیا ہے، اور ان حالات میں ملت کو کیسے رہنا چاہیے آپ کے خطبات میں بھی ہے، مکتوبات میں بھی ہے۔ اور اسی طرح خود آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو، اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو۔ اسلام کوئی مجسمہ نہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو۔ آپ اپنے اندر اسلام کو سمو لیجئے، آپ بھی محفوظ رہیں گے، اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور ان حالات میں بہت زیادہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ اسلام کے عملی ترجمان بن جائیے، ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر بن جائیے۔ آپ اپنے اندر اسلام کو سمو لیجئے، آپ بھی محفوظ رہیں گے، اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ملت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس وقت حالات بہت زیادہ ناگفتہ بے ہیں، ایسے حالات ہیں جن کا ممکن ہے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے تصور بھی نہ کیا ہو، لیکن ان حالات کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی ہدایات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر اسلام کو سمو لیجئے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس وقت جو نفرت کا ماحول ہے، فرقہ واریت کا ماحول ہے، ظاہر ہے کہ اس کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں میں اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر وہ اخلاق، وہ محبت، وہ امن دوستی اور وہ انسانیت اور وہ مانوتا پیدا ہو جائے جو مسلمانوں کے پرکھوں جو گزرے ہیں، اور ان کے اندر یہ جو چیزیں تھیں، چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے، ہمارے جو بزرگان دین اس ملک میں تشریف لائے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کا عملی ترجمان بنا کے پیش کیا۔ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے کریکٹر کو دیکھ کر متاثر ہوتے رہے۔ تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے اندر اسلام کو سمو لیجئے۔ اگر ہم اسلام پر صحیح معنوں میں اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کریں، اور اسلام کی جو دعوت ہے وہ بھلائی کی دعوت، خیر کی دعوت، اس دعوت کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اسلام نے جو ہمیں ہدایات دی ان ہدایات پر عمل کریں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال حضرت کی تعلیمات کے الگ الگ پہلوؤں کو بہت زیادہ دقت نظری کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زندگی کے احوال ہیں، چونکہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے غلام ہندوستان کا بھی دور دیکھا، وہ دور بھی دیکھا جب تحریک کا رخ متحدہ دشمن کے خلاف تھا،
ایک ہی دشمن تھا اور آپ پوری قوت کے ساتھ اپنے استاد کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے، اور اس دور کو بھی دیکھا جب اپنوں کی طرف سے یلغار ہو گئی، اور اس وقت آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، آپ پر حملے ہوئے، یلغار ہوئی، سب کچھ ہوا، سارے حالات آئے، اس کو بھی آپ نے جھیلا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے کسی طرح کوئی سمجھوتا نہیں کیا، جس موقف کو حق سمجھتے تھے اس پر پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور بعد میں مسلمان آج بھی آپ کے اس موقف کی وجہ سے آپ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ملک آزاد ہو گیا تو اس وقت کے جو حالات تھے، اور 1947 میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، وہ حالات بھی آپ نے دیکھے، تو اس وقت بھی آپ نے ملت اسلامیہ کی جو رہنمائی فرمائی ہے، تو اس لیے آپ کی زندگی میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرح کا کڑھن ہو اور درد مند دل ہمارے اندر پیدا ہو جو حضرت مدنی علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مدنی اس زمانے میں اولیاء اللہ کے امام ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مدنی کانگریس کے کسی جلسے کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے یہاں ان کا مقام اسی تیزی کے ساتھ بلند ہوتا ہے جس تیزی کے ساتھ تہجد اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی وجہ سے اولیاء اللہ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ اکابر تھے، بزرگان دین تھے، وہ حضرت کے درجات سے واقف تھے۔ تو ایک طرف یہ تھا، اور دوسری طرف زندگی کے مختلف تقاضوں کو آپ نے پورا کیا۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار اتنے اونچے مقام کے باوجود آپ کی تواضع، ہمیشہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھا، نمایاں ہونے کا اور اپنے آپ کو دکھانے کا کوئی شوق نہیں، ایوارڈ تک حکومت کو واپس کر دیا، اور جب ملک آزاد ہوا تو کبھی کسی عہدے اور کرسی کی کوئی طلب نہیں بلکہ باصرار اس کو واپس کیا گیا۔ طلبہ کے ساتھ آپ کا غیر معمولی شفقت کا جو معاملہ تھا اور مہمان نوازی، یہ تو آپ کی بڑی مشہور تھی۔ یہ سب صفات وہ ہیں جو اس وقت ہم مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مہمان نوازی میں ایسا ہوتا تھا کہ بسا اوقات آپ کے پاس آمدنی کے اتنے ذرائع نہیں تھے، اور پھر جب کہیں سے اللہ رب العزت نے بھیج دیا یا اس طرح کا کوئی نظم ہوتا تھا تو پھر قرض ادا کیا جاتا تھا۔ رات کو چپکے چپکے مہمانوں کے پیر دبا دیا کرتے تھے، ان کے استعمال کے بیت الخلاء کو خود ہی صاف کر دیا کرتے تھے، اور یہاں دیوبند کے آس پاس کے دیہات سے گاؤں کے رہنے والے لوگ آتے تھے جو آداب سے واقف نہیں تھے، ان کے کپڑے بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن سب کو برداشت کرتے تھے اور سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ طلباء کے ساتھ درجہ شفقت کا اور کرم کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اس طرح حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے اس ملک میں زندگی گزاری اور اپنے بعد والوں کے لیے یہ انمٹ نقوش چھوڑ گئے اور وہ سبق پڑھا کے گئے ہیں۔ وہ ان کی پوری زندگی آزادی کے حصول کے لیے گزری۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے کبھی بھی حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے ہمیشہ بصیرت کے ساتھ کام لے کر حالات کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے جد و جہد کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ آزادی ہر انسان کا حق ہے، اگر کوئی چیونٹی بن کر کاٹ ہی سکتا ہو تب بھی اپنے غلام بنانے والوں کو کاٹ کر ہی اپنی آزادی کا تحفظ اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی زندگی کے یہ مختلف پہلو ہیں۔ یہ حضرت ہی کے نام سے منسوب یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو مختلف نشستوں میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اکابر علماء انشاءاللہ اور جو دانشوران ہیں وہ خطابات فرمائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کی جو صفات ہیں، اولو العزمی کی جو تاریخ ہے، جو تواضع ہے، مہمان نوازی ہے اور جو بصیرت ہے، عزیمت ہے، اس کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان حالات میں ایک اچھے مسلمان اور سچے محب وطن ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سے بہت کام لیا ہے اور ملت کی خیرخواہی میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے
اور پوری ملت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائیں، اور آپ کی زندگی کے وہ نمایاں نقوش جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں اتارنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔